السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام صاحبوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور عزت کے اور ادب و احترام کے لائق حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، اللہ رب رحمان کے لیے سب تعریف ہے کہ جس نے اس کائنات میں ہمیں اپنے انسانوں میں سے پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر جو نبی نازل کیا، جو نبی بنا کر ہم میں مبعوث فرمایا، یہ اللہ کا سب سے بڑھ کر احسان ہے۔ اور ایک اور بھی احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل الحدیث بنایا۔ لوگوں سنیے، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو ظلم کر کے اس دنیا سے جائے گا، اس نے جہنم کی آگ میں سڑنا ہے، اور کیا ہونا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ان یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو بندہ بھی اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرایا ہوا ہو، تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جس نے اس حال میں اپنے اللہ کو جان دی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا ہوگا، تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور آئیے شرک میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ کہنے لگے، مجھے میرے دوست نے نصیحت کی ہے۔ وہ دوست کون ہے؟ وہ عام دوست نہیں ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا، ما احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم ترد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت ما تشاء، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
کبھی خوبصورت چہرہ میں نے کبھی آج کے دن تک دیکھا ہی نہیں ہے، اور نبی کے اخلاق جیسا اخلاق بھی کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ نبی کا کردار بھی اعلیٰ ہے، نبی کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے۔ آئیے، میرے نبی نے اس بات کا اعلان فرما دیا، اور نبی کا دوست کون ہے؟ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرے دوست نے وصیت کی ہے کہ اگر تمہیں کاٹ دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے اور تجھے جلا کر تیری راکھ کو ہواؤں میں اڑایا جائے، سمندروں میں بہایا جائے، کہ تم نے پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ اور سن لے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ فرضی نماز کو بھی جان بوجھ کے ضائع کرنا نہیں۔ لوگ سن لیجئے، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ آج ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ بھی شرک میں سے ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز ضائع کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسری روایت عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، فرمایا بندہ مومن اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو اس کا نام نماز ہے، وہ نماز ہے۔ وطام نصارہ، تمدن میں ہو تم حنود، یہ مسلمان ہے جن کو دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہمیں دیکھ کر یہود شرما رہا ہے، ہم شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ہاں، کبھی آگے سے کالی بلی گزر جائے ہم کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کبھی کالا کتا دیکھ لے ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، واپس چلے جاتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کبھی درباروں پہ جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیر ہمیں بچا دے، ہمیں بیٹا دے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ یہ قبروں میں جو پڑے ہیں ان کو تم نہیں سنا سکتے ہو، ہاں اگر اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ تو جو ہم قبرستان میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور سلام ان پر کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبروں والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ سلامتی کرے تم پر۔ وہ جو ہمارا سلام ہے وہ ہم نہیں پہنچاتے بلکہ اللہ ان کو اجر کے طور پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ شرک ہے، درباروں سے جا کر بچہ مانگنا۔ قرآن نے کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ وہ جنم دیا گیا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا تھا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ذالک قولہم بافواہہم۔ قرآن نے کہا یہ ان کے اپنے قول ہیں، اپنی باتیں ہیں، اپنی من مانیاں ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ تو اللہ کے روح ہے، اللہ کے بیٹے ہے، اللہ کا جز ہے۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن نے کہا ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کی اپنی باتیں ہیں۔ پتہ لگا اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کہہ کر اللہ نے بتلا دیا کہ لوگوں تم سن لو کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ نے نہ کوئی اولاد جنم دی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو بڑی بڑائی والا، کبریائی والا، یکتائی والا، شہنشائی والا، غفور الرحیم ہے، فعال لما یرید ہے، ان بطش ربک لشدید ہے، انہ هو یبدی و یعید ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی ذات، کوئی بھی بندہ بشر شریک نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو نور من نور اللہ ہے۔ اللہ نے کہا نا نا هل كنت الا بشر رسولا، اے سنے تم کہہ دو کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ میرے نبی نے کہہ دیا کہ لوگوں مجھے اللہ کے ساتھ نہ شریک کرو، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ قرآن نے کہا ہے کہ لوگ ایسے بھی موجود ہیں اس جہاں پہ کہ جنہوں نے اللہ کے پر ایمان بھی لائے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مان بھی لیا ہے، قرآن کو مان بھی لیا ہے، نبی کو مان بھی لیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ قرآن نے کہا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے، قیامت کب آئے گی اور ماں کے بطنوں میں کیا ہے اور بارش کب نازل ہوئے گی یہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ کل اس نے کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کہاں پہ اس کی موت آنی ہے، اس نے مرنا کہاں پہ ہے۔ یہ سب چیزیں کون جانتا ہے؟ بولو بولو کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کو خبر ہے، اللہ تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تیرے باطن کو بھی جانتا ہے، تیرے مخفی طور پہ جو کام کرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ظاہری طور پہ تو کام کرتا ہے انہیں بھی جانتا ہے، اور اس نے ہی تمہیں اپنے پاس بلا کر تم سے خبریں لے گا، تم سے پوچھے گا اور تم کیا کما کے آئے ہو۔ یارو غور کیا کرے، اپنے گروہانوں میں جان کر دیکھا کریں کہ ہم اس دنیا پہ رہ کر کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی صحیح معنوں کے اندر اس کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے حکم اذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔